تبلیغی انداز میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے 25ویں پارے سے سورہ زخرف سے تلاوت کی ہے، تو مشرکین مکہ کا انداز یہ تھا کہ وہ نبوت کو اپنے لحاظ سے سوچ رہے تھے اور کچھ اپنی طرف سے انہوں نے ایسے امور بنائے ہوئے تھے کہ جن کی بنیاد پر انسان نبی ہو سکتا ہے، اور اللہ کو وہ مشورے دے رہے تھے کہ اللہ تو فلاں کو نبی بنا دے، فلاں کو نبی بنا دے. جس طرح انہوں نے نبوت کے اس کہنے پر کو کھینچ کر اپنے لحاظ سے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کی، آج بھی اسی فکر کو آگے پروموٹ کرنے کی بعض مقامات پہ کوشش ہوتی ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان آیت نمبر 31 میں موجود ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا دو بڑے شہروں میں سے ایک عظیم انسان پر. تو ان کے نزدیک مکہ شریف اور طائف میں نبوت کا ایک امیدوار ان کا موجود تھا. مکہ شریف میں ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود، ابھی جن کی حدیبیہ میں جانے کا ذکر ہو رہا. یہ دو انسان پیش کر کے وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ان پر قرآن نازل کیا جاتا، یہ ہوتے نبی، چونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کا دنیاوی ٹھاٹ باٹ بڑا ہے، لہذا نبی انہیں ہونا چاہیے تھا، عظیم انسان کو نبی ہونا چاہیے تھا، تم نے کس کو نبی بنا دیا؟ تو معاذ اللہ جو انہوں نے عظمت کا معیار بنا رکھا تھا رب ذوالجلال نے اس کو مسترد کر دیا، فرمایا میں نے عظیم ہی کو نبی بنایا ہے. جو نبوت کا حق رکھتے ہیں ازل سے میں نے ان کو منتخب کر رکھا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رب زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں پہ رکھنی ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا جو موقف تھا اس کو رد کرتے ہوئے بڑے حسین اسلوب میں اس کی جڑیں اکھاڑ دی. فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، محبوب کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کرتے، میں آپ تقسیم کرتا ہوں. اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہتے ہیں لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، رسول ہم اپنا بنوائیں گے، ہم اپنی مرضی کا رسول لائیں گے، اس طرح کی جب باتیں ہوتی تھی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ملال آتا تھا کہ میں تو سورج سے بھی زیادہ روشن دین لے کر اور نبوت و رسالت لے کر آیا ہوں، اور ان لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا. تو خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن اس کی سینکڑوں آیات اس مضمون پر ہے جہاں رب ذوالجلال نے ایسے موقع پر اپنے محبوب سے محبت کے اظہار کے طور پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے. حالانکہ کمی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن یہ ضروری سمجھا کہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں اپنے محبوب کا حوصلہ کیوں نہ بڑھاؤں. اللہ فرماتا اہم یقسمون رحمت ربک، وہ تیرے رب کی رحمت کو کیا وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یا وہ نہیں تقسیم کرتے، محبوب میں آپ تقسیم کرتا ہوں. اب رب کی نسبت آپ کی طرف رب نے خود کر یہ خاص محبت جو تھی اس کو ظاہر کیا، اور پھر آگے مثال دے کر فرمایا دیکھ لو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان لوگوں میں معیشت کو تقسیم کیا، ہم نے رزق بانٹا. یہ لوگ یہ مانیں گے اگر یہ رزق خود لیتے ہوتے تو سارے ہی مالدار ہوتے، کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، فرمایا ہم نے رزق بانٹا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کے بعض پر درجات اونچے کیے ہیں. یعنی دنیاوی طور پر بھی رزق کے لحاظ سے، پیسے اور دولت کے لحاظ سے بھی خالق کائنات فرماتا ہم نے فرق رکھا ہے. اور یہ دنیا کا رزق ہم نے بانٹا ہے تو دلیل کیا بنی؟ محبوب میرے جب ادنا چیز بانٹتے وقت میں نے ان کو منشی نہیں بنایا اور میں نے خود ہی بانٹی ہے. جب دنیا کا مال میں نے ان کے ہاتھوں سے تقسیم نہیں کروایا اور میں نے وہ خود کیا ہے تو نبوت میں ان کو کیسے دے سکتا ہوں کہ یہ جسے چاہے اس کے سر پہ تاج رکھتے پھرے؟ یہ ان کی یاوہ گوئی ہے جو اپنی طرف سے نبوت کے امیدوار ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور بناتے پھرتے ہیں. جب رزق میں نے بانٹا ہے
ادنا چیز جب میں نے بانٹی ہے تو اعلیٰ بھی میں ہی بانٹنے والا ہوں. لہٰذا جو ان لوگوں کے معیار ہیں, جو ان نے بنائے ہوئے ہیں ضابطے اپنی طرف سے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے, نبی ایسا ہونا چاہیے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ اس نے کامل لوگوں کو اپنی طرف سے نبوت کا تحفہ عطا فرمایا ہے. اس مقام پر اب نبوت کے آداب اور منصب کے لحاظ جو اس کے معارف ہیں, اس میں آج کے ماحول کے لحاظ دو باتیں بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہیں, اور اس کا بیان کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. وہ اپنی کتابوں میں بار بار لکھ چکے ہیں, چھاپ چکے ہیں, اور اس پر ضد کرتے ہیں, ہر جگہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اور اتنا کہ جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے معاذ اللہ, جتنا گاؤں کے چودھری کا ہوتا ہے, جتنا پوسٹ مین اور ڈاکیے کا ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کی گردان ہے, یہ ان کا سبق ہے, یہ ان کی کتابیں سے بھری پڑی ہے, یہ ان کے درس قرآن کا موضوع ہے کہ وہ بیان کرتے وقت نبوت کا یہ تعارف پیش کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم اہل حق ہیں, ہم کہتے ہیں کروڑوں چودھری ان کی خاک پا پہ قربان کیے جا سکتے ہیں, کروڑوں بڑے بھائی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کیا ڈاکیا, کیا اس کی حقیقت, ہم تو یہ سمجھتے ہیں فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل. جبین نے خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے, کہ وہ جس جگہ پہ قدم رکھتے ہیں وہ جگہ زمین بھی آسمان بن جاتی ہے. تو یہ جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے یہ ہرگز حقیقی تعارف نہیں ہے, بلکہ یہ شان نبوت نہیں ہے. اس طرح ان کا مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ صفہ کا ماحول ہی دیکھو, وہ حدیبیہ کی بات ہی دیکھو. اگر حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ٹولیوں میں بیٹھ کر تعارف یہ کروا رہے ہوتے جو آج ان لوگوں کی زبان پر ہے, تو کبھی حضرت عروہ کو کلمہ نصیب نہ ہوتا. اگر وہ آتے آگے حدیبیہ میں ٹولیاں بیٹھی ہوتی, 5-5 10-10 صحابہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہوتے ہمارے نبی بہت بڑی شان رکھتے ہیں, اتنی جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے, جتنی گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے, جتنی ڈاکیے کی ہوتی ہے, بس ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, انہوں نے بھی شادی کی, ہم بھی شادی کرنے والے ہیں. اور یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں, رب ان کی کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے, یہ کسی چیز کے مال کو محتاج نہیں ہے. معاذ اللہ اگر یہ انداز تبلیغ ہوتا تو عروہ بن مسعود کبھی بھی کلمہ نہ پڑھتے. وہ دیکھتے ہٹ جاتے کہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے یہ کچھ مانا ہے تو اس میں مجھے کیا مل سکتا ہے. لیکن اس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ماننے والوں کا انداز یہ دیکھا ہے کہ وہ لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ لوگ محبوبوں سے پیار کرتے رہتے ہیں, مگر یہ لعاب دہن سے ایک نئی بات ہے. اور پھر وہ گارا بلغمی تھوک وہ ماتھے پہ لگاتے ہیں. ارے وہ تھوک تو نہیں تھا, وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ تھا. یہ وہ گلے قدس کی پتیوں پر جب لوح محفوظ کا شبنم ظاہر ہوتا ہے اور پھر جدا ہوتا ہے, صحابہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں, ماتھوں پہ لگاتے ہیں, اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں لوگوں ان سے برابری کا تصور مت لاؤ, ان کی نبوت اور رسالت کی پہچان بڑے بھائی اور ڈاکیے سے مت کرواؤ. کون ہے جو بڑے بھائی کا تھوک ماتھے پہ لگاتا ہے؟ کون ہے جو گاؤں کے چودھری کی تھوک کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو پوسٹ مین اور ڈاکیے کی لعاب دہن کو دیکھنا اس میں خوشی محسوس کرتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. لعاب دہن تو تھوک جو ہے عام انسان کا باعث نفرت ہوتا ہے, مگر یہاں پر وہ اتنا مرکز محبت بنا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس لعاب دہن کو ماتھے پہ لگا کر کیا پیغام دے رہے تھے؟ لوگوں جن کی لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ اب اس انداز کو دیکھا عروہ بن مسعود نے تو کفر ٹوٹ گیا. ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ ساتھ جو ماحول میں پیدا ہوئے تھے صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور اپنے عہد کے قدآور انسان اس دربار میں آ کے یوں گم ہو گئے ہیں کہ یہاں لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں.
ہم سری نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے اور لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، تو اس سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا کفر ٹوٹا اور انہیں کلمہ میسر آیا۔ اس واسطے میں پورے وضوح کے ساتھ آج جو مزاج اہل سنت کا ہے اور جو انداز اہل سنت کا ہے، اس کو مزاج صحابہ کی تجلی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ماحول میں اگر یہ انداز اپناتے جو آج ایک کمپنی کا ہے تو کبھی بھی کفر نہ ڈگمگاتا اور کبھی قریش مکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہوتے اور کبھی ان کا آیا ہوا سفیر جو ہے اس کو منصب شہادت میسر نہ آتا۔ وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس عقیدے پر جہنم سے نکل کر جنت میں آباد ہوئے ہیں، یہ عشق رسالت کی جھلک تھی جو انہوں نے حدیبیہ میں دیکھی ہے، اور اس بنیاد پر اس عقیدے پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کتنی اونچی ہے اور نبوت کا مرتبہ مقام کتنا اونچا ہے اور اس سے برابری اور ہمسری نہیں کی جا سکتی، اس چیز کو دیکھ کر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ نصیب ہوا۔ آج بھی کائنات میں حق کی اذان کے لیے اور آج بھی حق کی حمایت کے لیے اور آج بھی اسلام کا نور پھیلانے کے لیے اسی انداز تبلیغ کی ضرورت ہے اور نبوت و رسالت کے اس تعارف کی ضرورت ہے جو تعارف صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت عروہ بن مسعود کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس بنیاد پر آج جس وقت ادھر ہر وقت برابری کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کو پھر وہ سیرت قرار دیتے ہیں، برابری کی باتیں ہوتی ہیں اس کو اپنی تبلیغ قرار دیتے ہیں، دوسری طرف ہمارا نقطہ نظر ہے، دوسری طرف جماعت کی بات ہے، مسلم امہ کی جمہور کا موقف ہے۔ ہم نے جس وقت دیکھا تو پتہ چلا وہ طبقہ جو آج ضدی بنا ہوا ہے کہ بڑا بھائی مان لو، گاؤں کے چودھری ایسا مان لو، ادھر یہ جماعت ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے مانیں گے جیسے